جی السلام علیکم. میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ میرے ایجوکیشنل کیریئر میں نے DigiSkills.pk میں پڑھایا. اوور 3 ملین پاکستانی جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں اور ایکسپیٹ پاکستانی ان فری لانسرز نے مجھ سے سیکھا. DigiSkills.pk پروجیکٹ کر رہا ہے کہ 2025 تک جو ہے وہ 1 بلین USD جو ہے وہ ہماری ریمیٹنس ہو جائے گی ITES کی. اللہ کرے ایسا ہو. لیکن جو رپورٹس آتی ہیں سال ب سال کے بعد جو فری لانسرز کی اچیومنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. مانیٹری اچیومنٹ کی بات کر رہا ہوں. جناب اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے, ریکیپ کرنا ہے وہ سب جو ہم پہلی ویڈیو تھاٹ جتنی بڑی سوچ اتنا بڑا انسان سے لے کے چیریٹی کہ جو بانٹو گے وہی مڑ کے واپس آتا ہے, پھر چاہے وہ علم ہو, پیسہ ہو, رتبہ ہو یا محبت. ساری باتیں ان 30 ویڈیوز کے اندر میں نے سمرائز کی. اس اینڈ ویڈیو میں ایک چارٹ ابھی آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے جس کو میں ابھی ڈسکس کروں گا. پریشان نہ ہونا. آخری چارٹ جو کہ ڈیفیسمنٹ کو توڑنے میں ساری عمر آپ کی مدد کرے گا. اینڈ اف یو لک ایٹ دس امیج ہیئر, اٹ آل بگنز ود یور تھاٹ. جتنی بڑی سوچ اتنا بڑا انسان. جب آپ کا تھاٹ پروسیس کلیئرٹی کے ساتھ پراسپیرٹی کی طرف, گروتھ کی طرف جاتا ہے, یہاں پہ ایک کتاب غور طلب ہے اور وہ ہے جناب تھنک اینڈ گرو رچ. میں نے پہلے بہت ساری کتابوں کا ذکر کیا. میں نے ایک رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا بھی ذکر کیا. میں نے بہت ساری 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, monk who sold his Ferrari and the list goes on and on. لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ایک کتاب آپ کے ڈیسک پہ, آپ کے اسٹڈی روم میں, آپ کے ڈرائنگ روم میں یا بیڈ روم میں ضرور ہونی چاہیے, تھنک اینڈ گرو رچ. تو تاکہ آپ کا تھاٹ پروسیس کی کلیئرٹی جو ہے وہ آپ کو زیادہ اچھی ملے. خواہش ہونی چاہیے. جی اگلا پارٹ ڈیزائر. ڈیزائر کا مطلب ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اپنی لائف میں, آپ کیسے اپنے فیوچر کو اینٹیسپیٹ کریں. یاد رکھیے گا فیوچر اینٹیسپیٹ کیا جاتا ہے, اپریہینڈ نہیں کیا جاتا. تو آپ کی جو خواہشات ہیں وہ کیا ہیں زندگی میں, اس کے لیے گول سیٹنگ بہت ضروری ہے. اور گول سیٹنگ میں آپ لکھیں گے ان پریزنٹ ٹینس لکھیں گے. جی مستقبل کو جو آپ نے اچیو کرنا ہے اس کو آج آپ فیل کریں گے کاغذ پہ قلم دوات کا استعمال کر کے. اچھا چلو پینسل نہ لکھ لو یار, ایویں سیریس نہ ہو زیادہ. I wish I could find that paper. میں نے بہت سرچ کیا لیکن those who have been following this playlist know what kind of paper I'm talking about. نہیں مل رہا. زندگی صحت رہی کہیں مل گیا کسی پرانے صندوقچے میں تو وہ دے دوں گا تم لوگوں کو. ابھی نہیں مل رہا بھیا. بٹ یو نیڈ ٹو رائٹ ڈاؤن یور گولز ان اے پریزنٹ ٹینس کہ جیسے آپ نے اس کو اچیو کر لیا اور پھر آپ اس کے جو ریپرکشنز ہیں یا اس کے لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہیں وہ دیکھیں گے. لیکن گول جب آپ رائٹ کرتے ہیں تو 2 باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. دوبارہ دیکھو اسکرین پہ. ایک, کیوں نہیں اچیو کیا ابھی تک اپنے گولز, اور دوسرا کیسے اچیو کر سکتے ہو, ہاؤ کین یو اچیو. اب کیوں نہیں اچیو کیا, 2 باتیں ہیں آگے نکلتی ہیں. ایک تو بھائی جان خوف ہے اور ایک اعتبار آپ کو ہے ہی نہیں تو آئے کہاں سے جائے گا. کتنا آسان ہے اس بات کو سمجھنا کہ خوف ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا, ہمیں بڑا سوچنے نہیں دیتا, ہمیں اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے نہیں دیتا. اور بلیف کہ یار میں یہ کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا, یہاں پہ ڈاؤٹ آ گیا. اب سیلف ڈاؤٹ جو ہے دیٹ essentially means کہ آپ جو ہیں وہ ایک سرٹن لینتھ سے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کا فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے, آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اس لیے کتاب کا ذکر کیا تھنک اینڈ گرو رچ. بیکاز آپ جب یہ بلیو کر لیتے ہیں نا کہ میں کل ہی کافی ہوں تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. دوسری بات بھائی جان, آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں اپنے گول کو, تو ریزن دیں. کیا ریزن ہے, وائی ڈو یو وانٹ یور گولز ٹو بی اچیوڈ. کیا وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پہ آپ نے ان گولز کو کاغذ پہ لکھا. اور پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے جس سے کہانی ساری آگے چلے گی وہ ہے فوکس. دنیا پہ فوکس نہ کیجیے. حالات, واقعات, جذبات, نغمات, احساسات اور نہیں ہے واحیات نہیں, کاٹ اس کو. اچھا بھائی جان, یہ جو فوکس ہے نا یہ تعین کرے گا کہ آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں. بٹ یو نیڈ ٹو فوکس آن یور سیلف فرسٹ.
which essentially means کہ آپ اپنے آپ پہ کام کرتے ہیں. جتنی بھی کامیابی کی داستان آج تک آپ سنتے آئے ہیں روز اول سے اب تک، وہ تمام لوگ اپنے آپ پہ فوکس کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جغرافی سے ہو، کسی بھی جگہ سے ہو، رنگ و نسل کے امتیاز کو سامنے رکھے بغیر اگر آپ سمجھیں ان تمام کامیاب لوگوں کی اچیومنٹس کو، they were focusing on themselves, which essentially means کہ آپ کا آج گزرے ہوئے کل سے اور آنے والا کل آج سے بہتر ہونا چاہیے. فوکس آن یور سیلف، دا ورلڈ ول ایڈجسٹ. نیچے کمنٹ میں لکھیں جی، فوکس آن یور سیلف، دا ورلڈ ول ایڈجسٹ. کیوں؟ کہ جب آپ فوکس کرتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی آپ کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دیر سویر اپنی جگہ، اور پھر دنیا بھی کامیاب لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہتی ہے. جم رون ہم نے بہت ذکر کیا. جم رون ایک کہانی سناتے ہیں ٹریننگ میں کہ پائلٹس کہتے ہیں کہ جب آکسیجن کا لیول جہاز کے اندر ڈراپ ہو جاتا ہے اور آکسیجن ماسک جو ہیں وہ گر جاتے ہیں اوپر سے چھت سے جہاز کی، تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو لگائے. ہر ایویشن میں یہی پیٹرن فالو کیا جاتا ہے. پر جم کہتا ہے میں اس تھیوری کو مانتا نہیں ہوں، بیکاز اونلی اف یو لک آفٹر یور سیلف، only if you focus on yourself, then you are able to give attention to others. آپ کا فوکس آپ کے گرد و نواح اٹینشن سے مشروط ہے. یہ بھی میں کمنٹ میں جاننا چاہتا ہوں، لکھوا اس لیے رہا ہوں کیونکہ اسائنمنٹس تو آپ اس کی لکھیں گے گروپ کے اندر، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ اٹ از آل اباؤٹ گیونگ اٹینشن ٹو دا پیپل اونلی بائی فوکسنگ آن یور سیلف. پلے دیلا نہیں کردہ میلا میلا، کیا کرے گا ایسا انسان؟ پر جب آپ خود اپنے آپ پہ توجہ دیتے ہیں، خود پراسپیرٹی کی طرف پریسیجن فوکس سے آگے چلتے ہیں، تو آپ اٹینشن دے سکتے ہیں اپنے گرد و نواح میں. دیٹس واٹ آئی ہیو ڈن. یہ جتنی بھی بڑی فلنتھراپی کی مثال ہے ڈیجیٹل سپیس میں پورے پاکستان میں 1947 سے لے کے آج تک کبھی ملی ہے، جو میں نے اپنے یوٹیوب سے اچیو کی، یا میں نے ڈیجیسکل سے کی، یا میں نے اپنے ٹریننگ سے کی، وداؤٹ asking for a single پیسہ پینی. دیٹ از بیکاز آئی واز ایبل ٹو فوکس آن مائی سیلف. خود بندہ رجے ہوئے تھے کہ کوئی کم کرے گا نا. سو فار یو ٹو بیکم سکسیزفل، پلیز اسٹاپ پیئنگ اٹینشن ٹو ادرس. فرسٹ priority is to focus on yourself and then you'll be able to give attention to others. اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ لگی تو تھوڑا آگے چلتے ہیں. اب اگلی بات جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریموو ڈسٹریکشنز. فوکس آپ تب تک نہیں کر پائیں گے جب تک آپ جن چیزوں سے ڈسٹریکٹڈ ہو رہے ہیں وہ ریموو نہیں کریں گے. میں نے آپ کو 4 پاور آورز کے بارے میں بتایا، یاد ہے؟ 4 پاور آورز کا مطلب ہے کہ 4 گھنٹے مسلسل توجہ کے ساتھ اپنے کام پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، وچ اسینشلی مینس کہ سوشل میڈیا کی ڈسٹریکشن، فون کی ڈسٹریکشن، نوائس اپنے گرد و نواح لوگوں کی ڈسٹریکشن، وہ بھی ایک ڈسٹریکشن ہے، ریموو کر دیجئے. پھر آپ دیکھیے 4 hours in a day is more than enough. I do not agree with the fact 4 hours week, 4 hours month. نہیں یار اتنے بھی نہ چھوڑیں. مطلب میں نے میرے جب کتاب میں خرید رہا تھا تو میری نظر پڑی اس پہ 4 hours منتھ پہ، اور ویک کی ایک تھیوری بھی ہے. آئی ڈو ناٹ بلیو ان دس. جتنا مرضی آٹومیٹڈ ہو، آپ نے اپنے آپ پہ تو کام کر لینا، کتنے کا انجوائے کر لینا، تھی کنہیں کی چھٹیاں گزار لینی ہیں. سو پلیز انڈرسٹینڈ 4 hours in a day. One should be focused on their work hands down. جو بھی کر رہے ہو 4 گھنٹے اپنے لیے ضرور نکالو اور 4 گھنٹے کام کیا کرو. اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. اور دوسری بات جناب، انرجی گوز ویئر فوکس گوز. اس کا مطلب کہ انرجی فلوز ویئر فوکس گوز، کہ جہاں جہاں آپ اٹینشن دیں گے نا ادھر ہی آٹومیٹکلی فوکس چلا جائے گا. اب انرجی کیسے جائے گی؟ تھوڑا سا ذرا غور سے سمجھنا. ایگزیکیوشن کے پارٹ پہ لے کے جا رہا ہوں اور ایک پارٹ سے ساری چیزیں نکلنی ہے، خوش رہنے کا. ہیپینس از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹچ اسٹون آف ایگزیکیوشن. کمنٹ میں مجھے نیچے چاہیے ہیپینس از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹچ اسٹون آف ایگزیکیوشن. اگر آپ خوش نہیں ہیں نا، اگر آپ اپنے کام میں فن فیکٹر نہیں نا ڈھونڈ سکتے، چاہے فری لانسر ہے، بلاگر ہیں، یوٹیوبر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹے ایٹ ہوم مدر ہیں، فل ٹائم 9 to 5 امپلائی ہیں، آئی وش یو ورک ہارڈ آن یور سیلف دین آن یور جاب. اگین جم رون. Nothing against 9 to 5, but
آئی مین انف سیڈ آن دس. خوش رہیں یار, اور خوش رہنے کے لیے فن فیکٹر اپنے کام میں آپ نے تلاش کرنا ہے. کیا ہے وہ آپ کو پتا ہوگا. میرا فن فیکٹر کیا تھا کہ لوگ مجھے سراہیں گے, اکنالج کریں گے, پیار کریں گے پبلک لائف میں. اس سے پہلے لوگوں کی کمپنی چلانا, 50 امپلائیز اس ادارے میں تھے, اب امپلائیز کم ہو گئے ہیں, لیکن میں نے ایک ڈفرینٹ لیول کی ہیپینس ڈھونڈی ہوئی ہے. لیسر از بیٹر, اینڈ دین آف کورس ریونیو زیادہ ہونا چاہیے. پھر ایڈسنس کا وقت آیا تو ہر وقت میں دیکھتا تھا, ایکسائٹمنٹ تھی کہ کتنے ایڈسنس پہ پیسہ ہے. پھر یوٹیوب آ گئی, وہ تو خیر میں مونیٹائز نہیں کرتا اب زیادہ, پلے لسٹ تو بالکل ہی نہیں کرتا. بیک ٹو دا ٹاپک, تو میری ڈفرینٹ قسم کی ہیپینس رہی ہیں اوور دا ایئرس. سو اپنی خوشی تلاش کریں اپنے کام میں, اور خوشی کے ایگزیکیوشن, خوشی تلاش کرنے کے بعد کیا کیا ہے جو ایگزیکیوشن میں رسک لینا پڑے گا باس. یہ نہیں کہ آپ پریش راول کی طرح کہیں رسک نہیں لینے کا, نہیں رسک لینا ہے. دوسری چیز ہے جی پلان کریں, اپنے دن کو پلان کریں. پلان یور ڈے. اف یو ڈو ناٹ پلان یور ڈے, دا ڈے ول ڈرائیو یو رادر دین یو ڈرائیونگ دا ڈے. تو پلاننگ بہت ضروری ہے. پھر نیٹ ورکنگ, یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. لیٹس کنیکٹ کا ہیش ٹیگ تھوڑے عرصے میں دوبارہ پورے پاکستان بھر میں مہم چلانے لگا ہوں, اس دفعہ بہتر کریکشن کے ساتھ. سو وی ہیو لرن فرام آور مسٹیکس, اور آپ پورے پاکستان میں دیکھیں گے یہ نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے. میرا فیس بک فالو کر لیجئے, یہ سامنے فیس بک پروفائل ہے, یہ میرا فیس بک پیج ہے. سرچ کرو ہشام سرور, ایک بلو ٹک کے ساتھ ہے, ایک بغیر بلو ٹک کے. تو آپ نے جناب نیٹ ورک ضرور کرنا ہے, بیکاز وین یو پٹ یور سیلف ان اے رائٹ کمپنی, دیٹ اٹ سیلف مینس کہ یو آر بیکمنگ ریسورسفل. اٹس ناٹ دا ریسورسز دیٹ میٹر, اٹس ہاؤ ریسورسفل یو آر دیٹ میٹرس. لکھے نیچے کمنٹ میں, اٹس ناٹ دا ریسورسز دیٹ میٹر, اٹس ہاؤ ریسورسفل یو آر. کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑ جائے, کسی سے کوئی کام پڑ جائے, تو آپ اس بندے تک پہنچ تو جائے نا. مینیفیسٹیشن, میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بڑا تفصیل میں بتایا کہ مینیفیسٹ کرنا کیوں ضروری ہے. جو سوچتے ہو اس کے ہونے کے چانسز ریئل لائف میں بڑھ جاتے ہیں, بیکاز انرجی فلوز ویئر فوکس گوز. لکھا کریں مینیفیسٹ. پھر جناب رسپانسبلٹی, ذمہ داری تو لینے پڑے گی. ذمہ داری کا احساس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وکٹم پلینگ جو ہے, بلیم گیم چھوڑ دی ہے. دا بک اسٹاپس ایٹ می. میں ہی ہوں جو ذمہ دار ہوں آج تک اپنے اسٹیٹ آف افیئرس کا, اور میں ہی وہ ذمہ دار شخص ہوں جو اپنی حالت بدلے گا. تو آگے چلتے ہیں جناب. ہیلتھ بہت ضروری ہے جناب. ہیلتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے. موشن چینجز ایموشنز, ساری ڈیفسمنٹ کی پلے لسٹ موشن چینجز ایموشنز کے گرد و نواح گھومی, ابھی پھر گھوم رہی ہے, آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ یو کین ناٹ چینج یور کورس آف ایکشن unless and until you change your body. and when you change your body, پاور پوزیشن ہو, چاہے وہ اپنے لیے 10 منٹ سرف کر کے واک کرنا ہو, پاؤں پہ چلنا ہو, it triggers a different biochemistry, which means کہ you are able to take a radical decision and then you are able to take a different course of action which could help in different results or different positive impact in your life. تو ہیلتھ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, بٹ پلیز ڈو ناٹ اوور برن یور سیلف. زیادتی نہ کریں اپنے ساتھ. یاد ہے صوبیدار صاحب کی, نواز صاحب کی اور فضل رسول صاحب والی جو میں نے سٹوری سنائی, جو میرے ہیلتھ کے لیے بڑی امپورٹنٹ رہی, کہ میں اپنی پیس کو, اگر یہ لوگ مجھے نہ بگاتے تو میں اپنی پیس کو سمجھتا ہی نہ. کامیابی میں ایک چیز طے ہے کہ ہر شخص کی ڈفرینٹ پیس ہے. جان ایف کینیڈی 40s میں US پریزیڈنٹ بنا, جو بائیڈن لیٹ 70s میں US پریزیڈنٹ بنا. By the time he will leave office, he will be the oldest president. Same goes for Donald Trump. Same goes for the comparison with Barack Obama. کسی نے 20 سال کی عمر میں کامیابی حاصل کر لی اور ملینئر بن گیا, اور کوئی KFC کے بابا کرنل سینڈرز کی طرح 60 سال کی عمر میں کاروبار کا آغاز کرتا ہے. جیک ما started late, retired early. That means کہ everybody has got their own pace. Follow the norms and move forward in your own pace, but do not stop. یہاں پہ 2 چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ڈیزل واشنگٹن کو 100ویں دفعہ بتا رہا ہوں, without commitment you cannot start and without consistency you cannot finish. خوبصورت بات ہے نا. چلتے رہو چلتے رہو, چلتا بہتا پانی اپنا راستہ خود ہی تلاش کرتا ہے اور لوگوں کی پیاس بھی سیراب کرتا ہے. تو بھائی جان پھر ڈسپلن ایگزیکیوشن میں بڑا ضروری ہے. اگر آپ اپنے آپ کو گھڑی پہ نہیں باندھتے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کمیونیکیشن, تو آپ کے پرزور اسرار پہ پوری پلے لسٹ
اس کے اندر ڈال دیا میں نے, اور میں اس کو الگ کرنے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا, بیکاز میں چاہتا ہوں کہ لوگ مائنڈ اینڈ فوکس پہلے دیکھیں. فری لانسنگ سیکھنا چاہتے ہو مائنڈ اینڈ فوکس پہلے دیکھو, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا چاہتے ہو مائنڈ اینڈ فوکس پہلے دیکھو, ای کامرس سیکھنا چاہتے ہو مائنڈ اینڈ فوکس پہلے دیکھو, زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو مائنڈ اینڈ فوکس پہلے دیکھو. تو اس لیے میں نے کمیونیکیشن اس کے اندر ڈالی ہے. بٹ یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو ٹاک. اب یہاں پہ مجھے کمنٹ میں کیا چاہیے, پور پیپل جسٹ ٹاک, رچ پیپل ٹاک بیٹر. اچھا سنواری ہوئی گفتگو, انداز گفتگو حسین ہونا, کہ ایسا کہ اگلے کے دل میں گھر کر لے. ارے یہی تو وہ گفتگو ہے جو آپ کو موسٹ ویلیویبل اینڈ ڈیزائرڈ پرسن فار سوسائٹی بناتی ہے. یہاں پہ ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ بی دا پرسن سوسائٹی گیوز ویلیو ٹو, اینڈ فار دا سوسائٹی ٹو گیو ویلیو ٹو pivots around how good your communication skills are. ٹھیک ہے جی, بات کرنے کا طریقہ. اگر بات کرنے کا طریقہ آتا ہو تو آپ کی بات اگلے کے دل میں اتر جاتی ہے, نہیں تو دل سے اتر جاتی ہے. کتنی دفعہ بول چکا, اب تک تو رٹ جانا چاہیے. دل میں اترنے کا اور دل سے اترنے کا جو فن ہے وہی کمیونیکیشن اسکل ہے. کوئی 6 سال سے تو میں یہ جملہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. کریج, courageous people, fortune favors the brave. کرکٹ کی ایک کہاوت ہے. Sometimes when you are brave, آپ زور سے بلہ گھماتے ہیں بیٹنگ کرتے ہوئے, ٹاپ پیچ لگتا ہے تو چھکا بھی ہو جاتا ہے. ہلکا سلپ, پاپ اپ ان دی ایئر اور سرکل کے اندر ہی کاٹ ہو گئے. ارے کھیلنا ہے نا زندگی میں. زندگی کو اگر جینا ہے, گزارنے اور جینے کا فرق کہ گزارتے تو سبھی ہیں, جیتا کوئی کوئی ہے. تو بی بریو انف, کریجس ہو, بہادر ہو. اچھا جی, پھر آخری چیز جو ہے وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. آخر میں بھائیو تے بھینوں تے مترو تے سجنوں تے دیویو تے بیلیو تے اور کی رہ گیا, ٹائم ختم ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مکائیں. یار یہ ان لوگوں نے مجھے بڑا تنگ کیا, یہ مجھے کام نہیں کرنے دیتے. آج آپ نے دیکھا میں نے یہ پوزیشن چینج کرائی, انہوں نے کرائی ہے. انہوں نے کہا جی اب آخری ویڈیو ہم ادھر بنائیں گے. یہاں پہ میں نارمل ویڈیوز بناتا ہوں. آج میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں, لیکن میں 5 کروڑ کا سودا کرنے جا رہا ہوں. 5 کروڑ تو مجھے پتہ نہیں, 10 لاکھ 1 ملین سبسکرائبرز وہ تو میں کر گیا ہوں. نیکسٹ از 1 کروڑ. ساتھ دینا میرا, آپ ہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. کوئی پوچھے تو کہنا ہشام آیا تھا.